میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، قرآن مقدس کی اثر انگیزی کس طریقے سے تھی، لوگوں نے قرآن کا اثر کس طریقے سے قبول کیا تاکہ آپ کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو سکے۔ اس لیے کہ انسانوں کے بارے میں سننے کے بعد اپنی طبیعت کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر قصص بھی موجود ہیں، یہی وجہ ہے قرآن مقدس میں اولیاء کا طریقہ حیات بھی موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں نیک بندوں کے اوصاف بھی موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر مومنین کے اوصاف بھی موجود ہیں، اور اسی طریقے سے منافقین کی کیفیات کا تذکرہ بھی موجود ہے تاکہ اس سے بچا جائے اور مومنین کے اوصاف اپنی زندگی میں پیدا کر کے اس راہ پر چلا جائے جو راہ کامیابی کی راہ ہے، جو راہ کامرانی کی راہ ہے۔ میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ بات بیٹھ سکے اور آپ قرآن مقدس کے ترجمے کو پیش نظر رکھتے ہوئے سمجھ سکیں کہ اللہ کی کتاب کی تاثیر کس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جو اثر کو قبول کر لیتا ہے اس کے لیے کیا درجات اللہ عز و جل نے رکھے ہیں۔ میں نے تلاوت کی وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اللہ اکبر، حالانکہ خود کہہ رہا ہے، خود فرما رہا ہے، اور کہتا ہے اپنے محبوب سے تم بھی فرما دو۔ پتا چلا جو بات اللہ فرما رہا ہے وہ کتنی عظمت والی ہوگی، اور محبوب سے جو بات کہلوا رہا ہے وہ کتنی عظمت والی ہوگی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے میرے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع کرنے والوں کو۔ اللہ اکبر، تواضع، عاجزی، انکساری، اگر کسی کی زندگی کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، گھمنڈ نہ ہو، تکبر نہ ہو، اکڑ نہ ہو، اور اس کے اندر تواضع ہو، تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ اس کو خوشخبری سنانے کا پیغام عطا فرماتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے انسان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑا ماننا، اور بڑا بن کر کے چلنا، اور بڑا تصور کرنا۔ اگر کوئی خود کو بڑا تصور کرتا ہے، اللہ اسے چھوٹا بنا دیتا ہے، اسے ذلیل کر دیتا ہے، اسے رسوا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے واضح طور پر فرما دیا کبریائی میری چادر ہے، جو اسے گھسیٹنے کی کوشش کرے گا میں اسے تار تار کر دوں گا۔ عبادت کر کے بھی تکبر نہ کرو، دولت کی بنیاد پر بھی تکبر نہ کرو، اقتدار کی بنیاد پر بھی تکبر نہ کرو، ساری کبریائی اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں میں آواز پہنچائی جاتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لو، اللہ سب سے بڑا ہے، کبھی بھی تکبر نہ کرنا۔ اور اگر کوئی بندہ علم کے اعتبار سے بڑے مقدس مقام پر فائز ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دولت کا انبار اس کے پاس موجود ہے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن کرتا نہیں ہے، تواضع کرتا ہے، تو ایک ہوتا ہے، جملے پر توجہ چاہوں گا، ایک ہوتا ہے خود کو بلند سمجھنا اور خود کے اندر تکبر پیدا کرنا، اور ایک ہوتا ہے خود کو کچھ نہ سمجھنا اور متواضع ہو جانا۔ تو پھر میرا کریم اس تواضع اختیار کرنے والے، خود کو کچھ نہ سمجھنے والے، عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارنے والے کو اب اپنے حبیب سے کہلواتا ہے میرے محبوب تم ہی ان کو خوشخبری سنا دو۔ تو حضور فرماتے ہیں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، سب کچھ ہوتے ہوئے اگر کوئی تواضع اختیار کرے، سب کچھ ہوتے ہوئے اگر کوئی منکسر المزاج ہو، متواضع ہو، تو رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے خوشخبری سنا دو میرے محبوب، خوشخبری سنا دو۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے خوشخبری سنا دو متواضع کو، تواضع کرنے والوں کو۔ اب یہ تواضع کرنے والے کون ہیں؟ آپ بھی کہیں گے میں تو بہت منکسر المزاج ہوں،
میں تو بہت نرمی سے لوگوں سے پیش آتا ہوں، مجھے گھمنڈ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے اتنے کروڑ روپے عطا فرما دیے، مجھے گھمنڈ نہیں ہے کہ میں اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہوں۔ آپ کے ہمارے متواضع کہنے سے ہم نہیں بن جائیں گے۔ اللہ نے ہر ایک کو کھولا ہے، متقی کو بھی کھولا ہے۔ ہم کہیں پرہیزگار ہیں تو قرآن نے کہا تمہارے کہنے سے تم پرہیزگار نہیں ہوگے، متقین کی تعریف پہلے دیکھو تمہارے اندر ہے، اگر وہ صفات تمہارے اندر ہے تو تم متقی ہو۔ گلے میں مالا پہننے سے کوئی متقی نہیں بن جاتا، اسی لیے قرآن نے کھولا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے نام پہ لٹاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور مقام پر متقین کو کھولا تو قرآن نے کہا اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جنت تو متقیوں کے لیے سجائی گئی ہے۔ کون ہے متقین؟ جو خوشی میں بھی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کے نام پہ عطا کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ عز و جل نے متواضع کو کھولا کہ کون ہے جس کے اندر تواضع موجود ہے۔ اب اس تواضع کرنے والے کو اور تواضع اختیار کرنے والے کی جو صفات بیان اللہ نے فرمائی، اس میں پہلی صفت ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ جو متواضع ہوگا، جس کے اندر عاجزی انکساری ہوگی، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی کتاب پڑھی جائے، اللہ کا فرمان سنایا جائے، تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے، اس کا دل لرزنے لگتا ہے، اس کے دل پر اللہ کی آیات کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ یہ سوچتا ہے یہ میرے رب کا فرمان ہے، یہ معبود برحق کا فرمان ہے، یہ سب سے بڑے کا فرمان ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لرزنے لگتا ہے، اس کا دل کانپنے لگتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کانپنے سے مراد کیا ہے جانتے ہو؟ ایک مفسر فرماتے ہیں جس طرح کرنٹ لگتے ہی آدمی ہلنے لگتا ہے، ایسے ہی اللہ کی آیات کو سن کر کے جو متواضع بندہ ہے وہ کانپنے لگ جاتا ہے یہ ہماری کیفیت؟ کیا ہماری زندگی میں اللہ کے کلام کا اثر ہے؟ کیا اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم تو سنتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ہزارہا آیتیں، ہزارہا احادیث آپ کی سماعتوں کے حوالے علماء نے کی ہوں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں الا ماشاء اللہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اور یوں سمجھتے ہیں موج مستی کی عمر ہے، کرو کھاؤ پیو اور زندگی گزارو۔ اے نادانو، ہوش کے ناخن لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قرآن متواضع بندوں کی صفت بیان کرتا ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم۔ اللہ اکبر۔ اور جو افتاد پڑے اس کے سہنے والے، جب کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، جب کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو یہ شور و گل نہیں کرتے۔ جو متواضع ہیں وہ اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد ان کا دل کانپنے لگتا ہے، اور جو مصیبت ان پر آتی ہے شور نہیں کرتے، معبود کی شکایت نہیں کرتے، معبود کا شکوہ نہیں کرتے کہ یہ ساری مصیبتیں ہمارے دروازے پر کیوں۔ اے اس علاقے میں بسنے والے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مصیبت کس کی طرف سے آتی ہے؟ تکالیف کس کی طرف سے آتی ہے؟ آزمائشیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ تو خود قرآن نے فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا
इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। मेरे महबूब आप फरमा दीजिए कि मुसीबतें वही तुम्हें पहुंचती हैं, उन्हीं को वही मुसीबतें पहुंचती हैं जो अल्लाह ने लिख दी हैं। तो जिसने मुसीबतें लिखी हैं और मुसीबतें जिसके इज्न से पहुंचती हैं, तो अब तुम इधर उधर मुसीबतों का इलाज तलाश न करो। अगर तुम इलाज तलाश करना चाहते हो, हुवा मौलाना, वही तो हमारा मौला है, वही तो हमारा मालिक है। अब मोमिनीन को चाहिए व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, मोमिनीन को चाहिए अपने रब पर भरोसा करे और कहे तूने मुसीबत भेजी, तूने इम्तिहान में गिरफ्तार किया है, अगर तू चाहेगा तो पल के झपकते ये इम्तिहान खत्म हो जाएगा। कतई तौर पर कोई इससे ये मुराद न ले कि अल्लाह किसी अल्लाह के दोस्त और मुकर्रब बंदे से मुसीबतों को नहीं टालता, उनके वसीले से मुसीबतें नहीं टालता। मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह वालों की जात की बात तो बहुत दूर की है, अल्लाह वालों से कोई चीज मस हो जाए तो अल्लाह उसमें भी ताकत पैदा फरमा देता है। क्या आपको नहीं मालूम, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने बेटे, खुद नबी हैं, अपने बेटे की जुदाई में इतना रोते हैं कि आंखों की बिनाई चली जाती है। ये बिनाई आई कैसे आई? तो कुरान कहता है इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याती बसीरा। ये कमीज जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज था, कहा गया ये कमीज ले जाओ और याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों से लगाओ। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों से जैसे ही कमीज से यूसुफ रखा गया, अल्लाह ने फौरन बिनाई को वापस अता फरमा दी। याद रखें, हकीकी तासीर पैदा करने वाली जात खुदा की है, लेकिन हर चीज में दवा में तासीर तभी शिफा मिलती है। और अगर कोई कहे कि नहीं हम तो बीमार होंगे तो अल्लाह से शिफा मांगेंगे, नादान तो डॉक्टर के पास जाता क्यों है? मस्जिद ही में चला जा और वहीं जाकर मस्जिद में लेट जा, मौला शिफा अता फरमा, मौला शिफा अता फरमा। नहीं, दवा कराने का भी हुक्म है, तबीब के पास जाने का भी हुक्म है, और ये यकीन रखना है ये शिफा देने वाला नहीं है, शिफा देने वाली जात अल्लाह ही की है, लेकिन अल्लाह ने ये जराए रखे हैं शिफा को हासिल करने के लिए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत गौर से और दिल से समाअत फरमाएं, एक सबक लेकर के आज उठे। मुसीबत जब पड़ती है तो वह लोग जिनके दिल पर अल्लाह की आयतों का असर होता है और जो मुतवाज़े होते हैं, वो उस मुसीबत का शिकवा नहीं करते, वो सब्र के दामन को थामे रखते हैं। इसलिए कि सब्र हर मुसीबत का इलाज है। अस्सब्र मिफ्ताहुल फरज, ये इतनी ताकतवर चीज है कि जिसे ये दौलत नसीब हो जाए वो तन्हा नहीं होता, उसके साथ खुदा होता है। इसलिए कि उसी ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब यही इतना तवील मौजू है कि मैं इस पर क्या अर्ज करूं, मेरे पास न इतना वक्त है। 15 मिनट टोटल बचे हैं, इसमें मैं थोड़ी सी बात अर्ज कर दूं। तो मुतवाज़े की पहली सिफत, अल्लाह की आयतों को, अल्लाह के जिक्र को सुनने के बाद उसका दिल लरजने लगता है, कांपने लगता है, और जब मुसीबत आती है तो घबराता नहीं है, सब्र का दामन थाम लेता है। और फिर तीसरी चीज फरमाई वल मुकीमिस सलाह, और नमाज बरपा रखने वाले, यानी वो नमाज कायम करते हैं। मैंने एक नुक्ता शब मेराज के मौके पर अर्ज किया था, सब यही कहते हैं और सही कहते हैं, कोई गलत नहीं कहता कि नमाज मेराज का तोहफा है, लेकिन यहां थोड़ी सी
اور اضافے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز شب معراج کا تحفہ نہیں ہے، 5 وقت کی نماز شب معراج کا تحفہ ہے۔ ہم 2 پر اکتفا کر کے بیٹھ گئے، ہم نے فجر بستر میں گل کر دی، عشاء تھکان میں گل کر دی، عصر جو ہے کاروبار میں گل کر دی، اور پھر کہتے امام صاحب سے دعا کریں 2 وقت کی پڑھتا ہوں اور بھی 3 وقت کی میری عادت بن جائے۔ تو آپ کو تحفہ تو اللہ نے حضور کے ذریعے 5 وقت کی پہلے تو دیا تھا، 50 وقت کا تحفہ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کم ہوتے ہوتے 5 ہو گیا، اور پھر یہ 5 وقت کی نماز ہو گئی۔ لیکن میرے کریم کی مہربانی پر قربان اور اس کے کرم پر قربان کہ پڑھو گے 5 ثواب ملے گا، 50 کا ثواب ملے گا۔ تو جو متواضع ہوتا ہے وہ ایک وقت کی نماز کا پابند نہیں ہوتا، وہ 5 وقت کی نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، قائم کی بات ہوئی ہے، جیسے تیسے والی بات نہیں۔ شرائط نماز کا اہتمام، فرائض نماز کا اہتمام، واجبات نماز کا اہتمام، طریقہ نماز کا اہتمام، اور نماز جب پڑھتا ہے تو گم ہو جاتا ہے اپنے رب کی یاد کے اندر اور محبت میں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری نمازوں کا حال تو یہ ہے کہ جسم کہیں ہوتا ہے اور دل کہیں ہوتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز اس وقت تک مکمل کامل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ دل حاضر نہ ہو۔ ہمارا دل کہاں ہے؟ میں اسی لیے یہاں پر ایک بڑی تعداد علماء کی موجود ہے۔ وادی نور میں آپ نے دیکھا ہوگا 2 عظیم علماء کو، جن کی 50 سالہ سے زیادہ خدمات پر، ایک کو داعی اسلام اور ایک کو سفیر اسلام کا ایوارڈ دیا گیا۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے بہت زیادہ مجھے متاثر کیا؟ آپ جانتے ہیں، دونوں امام ہیں۔ حضور مفکر اسلام بھی آج برطانیہ میں امامت کرتے ہیں، اور رئیس المفسرین بھی آج امامت کرتے ہیں، اور دونوں کی اولاد کیپیبل ہے، لاکھوں دونوں کی اولاد کماتی ہے۔ وہ چاہیں تو گھر بیٹھ جائیں، عمر بھی اتنی زیادہ ہو چکی، دونوں 75 کراس کر چکے ہیں، ایک کی 86 سال کی ہے، ایک کی 80 سال کی ہے، پھر بھی مسجد میں نماز کے اندر۔ میں نے جب جاننے کی کوشش کی تو پتا چلا ہاں گھر بیٹھ کر کھا تو سکتے ہیں، لیکن جماعت کا ثواب ملے گا کہاں سے؟ تو جب جماعت سے نماز پڑھنا ہی ہے تو پھر کیوں مصلی چھوڑیں؟ زندگی تو مصلی پر گزر گئی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کی آخری سانس بھی مصلی ہی پر نکلے، اس لیے ہم نے امامت نہیں چھوڑی۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ یاد رکھو، نماز کی طرح پڑھو۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کے یہیں قریب میں چوپاٹی ہے، آپ چوپاٹی پہ ٹوپی پہن کر امامہ پہن کر تو نہیں جائیں گے، وہاں جو جانا ہوگا یا سوئمنگ پول کے لیے جس کو جانا ہوگا، بیچ پہ جس کو جانا ہوگا، وہ برمنڈا پہن کر کے جائے گا، اور مسجد میں تو برمنڈا پہن کر کے نہیں آئے گا، شارٹ پہن کر کے نہیں آئے گا، شارٹ پینٹ پہن کر کے نہیں آئے گا، یہاں آئے گا تو کرتا پائجامہ پہن کر کے آئے گا۔ نادانوں مجھے بتاؤ، جہاں جانا ہے وہیں کے اعتبار کا لباس پہنتے ہو، وہیں کے اعتبار کا کپڑا پہنتے ہو، وہیں کے اعتبار کا انداز اختیار کرتے ہو، تو جب تم اللہ کے گھر میں آ ہی چکے ہو تو پھر دوسرے جھمیلوں کو ساتھ میں لاتے کیوں ہو؟ سب کو باہر رکھو، تھوڑا سا وقت تو میرے رب کے لیے دے دو، توجہ ہو تو اس کی طرف، خیال ہو تو اس کی طرف، دل لگا ہو تو اس کی طرف، اور یہ تصور قائم کر لو میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا معبود مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے پیر کے سامنے جاتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، بیٹھتے بھی نہیں ہیں، پیر صاحب دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ عز و جل ایسا شیخ عطا فرمائے جس شیخ کے اندر جتنی خوبیاں شریعت کے اندر بتائی گئیں وہ ساری خوبیاں موجود ہوں، یقیناً ان کا احترام ضروری ہے، لیکن سنو، اگر سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کسی کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے
تو وہ میرے معبود کی بارگاہ ہے، پالنہار حقیقی کی بارگاہ ہے۔ ادب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے رہو اور اس تصور سے نماز پڑھو، وہ دیکھ رہا ہے، اور جب تمہاری ادائیں اسے پسند آ گئیں تو یہ پروردگار جل جلالہ تمہاری ایک نماز کے ذریعے تمہیں وہ بلندی عطا کر دے گا جس بلندی پر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہ پہنچا سکتی ہے اور نہ تم کو اس بلندی سے کوئی گرا سکتی ہے۔ نماز کی طرح پڑھو، جو کام جب کا ہے جیسا ہے ویسا کرو۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کے اثر کو قبول کرو۔ جب اللہ کی کتاب سنو تو یہ تصور کرو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے فرما دیا، ہمارے معبود برحق نے فرما دیا۔ جب اس تصور کے ساتھ، جب اس یقین کے ساتھ، جب اس اطمینان کے ساتھ، جب اس توجہ کے ساتھ اپنے مالک کا کلام سنو گے اور اس کے اثرات کو دل میں قبول کرو گے تو پھر وہ پالنہار حقیقی کس طرح سے راضی ہوگا۔ اس کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے۔ میں صرف ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں، اگر ماں کی بات مان لو تو ماں خوش ہو جاتی ہے، باپ کی بات مان لو تو باپ خوش ہو جاتا ہے، استاد کی بات مان لو تو استاد خوش ہو جاتا ہے۔ اگر خدا کی بات مانو گے خدا خوش نہیں ہوگا۔ باپ دے دے کے کیا دے گا؟ 2-4 روپے 2-5 کروڑ دے دے گا۔ استاد دے کر کیا دے گا؟ دعائیں دے دے گا۔ ماں دے کر کے کیا دے گی؟ دعائیں دے دے گی۔ اور اگر خدا راضی ہو گیا تو دونوں جہاں کی خوشیاں وہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے مانو اس کی بات کو، اگنور مت کرو، نظر انداز مت کرو، اس کے فرمان کو دل و دماغ کے اندر محفوظ کرو۔ وقت اتنا نہیں کہ میں قرآن کی اثر انگیزی کی داستان آپ کے سامنے پیش کر سکوں، واقعات آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ حقیقت یہ ہے قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کتاب کی تاثیر اگر کوئی قبول کر لے اور جس کے دل میں اللہ کی کتاب کے اثرات پیدا ہو جائیں، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ افسوس، 100,000 افسوس، اس کتاب کے اثرات ہم نے قبول کرنے سے بے توجہی برتی جس کا نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کی اس کتاب کا اثر قبول کرنے والوں نے کس طرح سے قبول کیا؟ وہ امام اعظم جنہوں نے جس جگہ پر آج ان کا مزار اقدس ہے، 6,000 قرآن مقدس جس جگہ آج مزار وہاں پر انہوں نے تلاوت کیے تھے، اس جگہ پر 6,000 قرآن مقدس، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، ان سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے بارے میں ہمیں بھی تھوڑا سا اطمینان ہو جائے، جو بخشش کا سامان بن جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے زندگی میں بہت کچھ اللہ نے مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن جس عمل پر مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ سے میرا مولا مجھے بخش دے گا، وہ عمل بس اتنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ امام اعظم جو 6,000 قرآن مقدس جس جگہ پر آج ان کا مزار اقدس موجود ہے وہاں انہوں نے ختم کیا، جانتے ہیں ایک رات مسجد میں نماز کے لیے پہنچے، امام نماز پڑھا رہے تھے، امام نے قرآن مقدس کی تلاوت کی اور سورہ زلزال پڑھا، اس نے امام صاحب نے سورہ زلزال کی تلاوت کی جس کے اندر آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ امام اعظم سنے زار و قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ جب نماز ختم ہوئی اور سارے مصلی مسجد سے نکل گئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجد کے خادم سے کہا کہ آج کی رات مجھے مسجد میں رہنے دو، میں پوری رات آج مسجد میں رہنا چاہتا ہوں، تم باہر سے تالا لگا کے چلے جاؤ۔ خادم نے مسجد کے باہر سے تالا لگا دیا، امام صاحب اندر ہی رہے اور پوری رات امام صاحب نے نماز میں خرچ کی۔ صبح جب فجر کا وقت ہوا اور خادم نے مسجد کا دروازہ کھولا، کھول کے جب اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے
امام اعظم مسجد کے ایک کنارے پر کھڑے ہیں اور اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لے کر کے صرف اتنا عرض کرے، اے اللہ تو نے اگر نعمان کو بخش دیا تو یہ تیرا بہت کرم ہوگا، اے اللہ اگر تو نے نعمان کی مغفرت فرما دی تیرا بہت کرم ہوگا۔ اتنے میں وہ خادم قریب پہنچا، امام اعظم نے محسوس کر لیا کہ کوئی آیا ہے، دیکھا اس کو اور دیکھنے کے بعد اس سے فرمایا، سنو جو تم نے دیکھا ہے نا یہ کسی کو بتانا نہیں۔ اللہ اکبر، ولی جو ہوتا ہے اپنی ولایت چھپایا کرتا ہے، چھپایا نہیں کرتا۔ یہ کیسے اللہ کے ولی تھے، رات بھر عبادت میں گزری، اور نیکی تو آدمی دکھایا کرتا ہے، بتایا کرتا ہے اور چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے معلوم ہو جائے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 2 آیتوں نے امام اعظم کو پوری رات عبادت کے لیے آمادہ کر دیا۔ ہم پورا قرآن سننے کے بعد بھی گناہ نہیں چھوڑتے اور ہماری زندگی عبادت و ریاضت کے اندر گزرتی نظر نہیں آتی۔ ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر، بڑے عظیم ولایت کے مقام پر فائز تھے، جن کے دور کو خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ تخت خلافت پر بیٹھے تو آپ نے فرمایا، مجھ سے پہلے والوں نے عوام کا جتنا پیسہ لیا ہو ان سارے پیسوں کو واپس لوٹا دیا جائے۔ کیا اولاد تھی اور کیا تربیت تھی، اللہ اکبر۔ پلان بنا، دوپہر کو ظہر کی نماز کے بعد آرام کریں گے، قیلولہ کے بعد اٹھیں گے، عوام میں اعلان ہوگا، سب آئیں گے، پیسہ لے کر کے جائیں گے۔ 18 سال یا 16 سال کے بیٹے سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے مشورہ کیا، پوچھا، بیٹے میں تھوڑی دیر آرام کر لوں دوپہر کے بعد، اور اس کے بعد جن کا پیسہ نکلتا ہے اور جن کا پیسہ لیا گیا تھا ان کو لوٹا دیا جائے، اور میں اس کے بعد اٹھ کر کے اعلان کر دوں گا۔ بچے نے کہا، نہیں ابا، اسی وقت آپ اعلان کر دیجئے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا، بیٹے تم اتنی جلدی کی بات کیوں کر رہے ہو؟ تو برجستہ بیٹے نے کہا، کیا ابا جان عصر تک آپ زندہ رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ یہ کیفیات تھی، یہ حالات تھے۔ ہمارا حال اتنا برا ہو چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو، زندگی کو سیدھی روش پر لے کر کے جاؤ۔ وہ سارے قوانین جو اللہ عز و جل نے اخلاقی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، تجارت و معیشت کے اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معاملاتی اعتبار سے ہمیں قرآن کے ذریعے اللہ نے عطا فرمائے، ان سارے قوانین کو اپناؤ، تبھی جا کر دنیا اور آخرت میں سرخ روئی حاصل ہوگی۔ 2 چیزیں آج سیکھ کر کے اٹھو۔ پہلی چیز، قرآن پر عمل اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل۔ اس لیے کہ ان 2 چیزوں کو تم نے عمل کا ذریعہ بنا لیا تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو میرے کریم نے فرمایا، رب نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل پروردگار آج کی ہماری حاضری کو قبول فرما کر ہماری زندگی میں تبدیلی کا سبب بنائے۔ وما علینا